بسم اللہ الرحمن الرحیم المناط فی مفہوم الشرط ان دلالة الجملة الشرطية على المفهوم تتوقف على دلالتها بالوضع أو بالإطلاق على أمور ثلاثة مترتبة۔ مفہوم مخالف کے 6 اقسام میں سے سب سے پہلا قسم مفہوم شرط تھا۔ تو مفہوم شرط کے بارے میں علماء میں اختلاف تھا۔ بعض علماء مفہوم شرط کے قائل تھے اور بعض مفہوم شرط کے منکر تھے، اور آغا مظفر صاحب کتاب مفہوم شرط کے قائلین میں سے ہے۔ جملہ شرطیہ مفہوم رکھنے کا قائل ہے۔ تو آج کی گفتگو میں جملہ شرطیہ کے مفہوم رکھنے کا معیار اور ملاک بتاتے ہیں کہ جملہ شرطیہ جب مفہوم رکھتا ہے تو کسی معیار کی بنیاد پر ہے، ملاک کی بنیاد پر ہے۔ انداز جملہ شرطیہ جو بھی نظر آئے مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ جملہ شرطیہ مفہوم رکھنے کے لیے کچھ قوانین ہے، کچھ ملاک اور معیار ہے۔ تو صاحب کتاب کا کہنا ہے جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت کرنا موقوف ہے جملہ شرطیہ 3 امور مترتبہ پر دلالت کرنے کے اوپر۔ جملہ شرطیہ اگر 3 امور پر بالترتیب دلالت کرے تو مفہوم رکھے گا، ورنہ نہیں رکھے گا۔ وہ 3 امور کیا ہے؟ نمبر 1، جملہ شرطیہ تلازم پر دلالت کرنا چاہیے۔ مقدم و تالی کے درمیان یا شرط و جزا کے درمیان تلازم اور ارتباط پر دلالت کرنا ضروری ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ لزومیہ ہونا چاہیے، جیسا کہ علم منطق میں قضیہ شرطیہ کی تقسیم بندی کی ہے۔ پہلی تقسیم میں جملہ شرطیہ 2 اقسام بنایا تھا، شرطیہ متصلہ اور منفصلہ۔ اس کے بعد جملہ شرطیہ متصلہ کو دوبارہ 2 اقسام بنایا تھا، شرطیہ متصلہ لزومیہ اور اتفاقیہ۔ تو متصلہ لزومیہ سے مراد وہ جملہ شرطیہ ہے جس کے مقدم و تالی کے درمیان تعلق اور رابطہ ہے، ذاتی ہے، رابطہ ذاتی ہے، اور مقدم و تالی کے درمیان تلازم حقیقی برقرار ہے۔ جیسا کہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود والی مثال میں دن کا موجود ہونا اور سورج کا طلوع ہونا آپس میں تلازم ہے، رابطہ ہے، اور رابطہ ذاتی ہے۔ اس کے مقابل میں قضیہ شرطیہ اتفاقیہ تھا۔ اتفاقیہ میں مقدم و تالی کے درمیان تلازم ذاتی نہیں ہے، ذاتی کوئی تلازم نہیں ہے، بلکہ مقدم و تالی اچانک آپس میں اتفاقاً ساتھ آئے ہیں، اور یہ واقعہ بار بار تکرار ہوا ہے، اس لیے مقدم و تالی کو آپس میں ملاک جملہ شرطیہ بنا دیا ہے۔ جیسے کہ مثال دیتے تھے کہ کلما جاء علی فی الدرس فإن المدرس قد سبق شروعہ فی الدرس۔ جب بھی علی کلاس میں آتا ہے تو مدرس درس کو پہلے شروع کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی علی کی عادت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کلاس میں دیر سے آتا ہے۔ تو علی کا کلاس میں آنا اور مدرس کا پہلے شروع کرنا، ان دونوں کے درمیان کوئی ذاتی رابطہ نہیں ہے، ذاتی تعلق نہیں ہے، اما یہ بار بار تکرار ہوا ہے، اس لیے ان دونوں باتوں کو ملا کے جملہ شرطیہ بنا دیا، اس کو شرطیہ اتفاقیہ کہلاتے ہیں۔ تو تلازم اور ارتباط پر دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضیہ شرطیہ لزومیہ ہونا چاہیے۔ اگر قضیہ شرطیہ اتفاقیہ ہو تو جملے کے لیے مفہوم نہیں ہوگا، قضیہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات جس پر جملہ شرطیہ دلالت کرنا ضروری ہے وہ ہے ترتب پر دلالت کرنا چاہیے۔ تلازم پر اور ارتباط پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ جملہ شرطیہ ترتب پر بھی دلالت کرے، یعنی تالی مقدم پر مترتب ہونا، تالی مقدم کے لیے معلول ہونے پر دلالت کرے۔ مترتب کا مطلب یعنی مقدم علت قرار پائے، تالی معلول ہو، یا مقدم سبب ہو، تالی مسبب ہو، تو ایسی صورت میں جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہوگا۔
اب یہاں پہ صاحب کتاب نے ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مقدم سبب ہو تو اس سبب سے مراد وہ سبب نہیں ہے جو علم فلسفہ میں سبب سے مراد لیا جاتا ہے، کہ علم فلسفے میں سبب سے مراد سبب تامہ مراد ہوتا ہے یا علت تامہ کہلاتے ہیں، جو 3 اجزاء پر مشتمل ہے۔ علت تامہ پہلا مقتضی ہے، اس کے بعد شرط ہے، تیسری چیز عدم معنی ہے۔ مقتضی، شرط اور عدم معنی یہ دونوں مل کر علت تامہ بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ علت تامہ والے سبب مراد نہیں ہے جو علم فلسفہ میں مراد لیتے ہیں، بلکہ یہاں سبب سے مراد سبب ناقص بھی شامل ہے۔ بس مقدم سبب ہو، تالی مسبب ہو، یعنی مقدم مقتضی کے حد تک ہو تو بھی کافی ہے، اور مقدم اگر شرط ہو یا مقدم عدم معنی ہو تو بھی سبب کا معنی یہاں صدق آئے گا۔ بس یہاں ہمارے محل بحث میں سبب کا معنی عام ہے، سبب تامہ اور ناقصہ دونوں شامل ہے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز جملہ شرطیہ جس پر دلالت کرنا چاہے وہ انحصار سببیت ہے، کہ جملہ شرطیہ تلازم پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ، ترتب پر دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی دلالت کرنا چاہیے کہ مقدم تنہا اور اکیلی علت ہے تعلیق کے لیے، علت واحدہ ہے تعلیق کے لیے، کوئی اور علت نہیں ہے، کوئی اور سبب نہیں ہے۔ سبب تعلیق منحصر ہے مقدم میں۔ بس اس بنا پر اگر کسی جملہ شرطیہ کی تعلیق کے لیے اکیلا سبب نہ ہو، مقدم کے ساتھ ساتھ ایک اور سبب بھی پایا جائے، تو یہاں پہ بھی جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک سبب کے منتفی ہونے سے تعلیق منتفی ہونا لازم نہیں آئے گا۔ بس جملہ شرطیہ ان 3 چیزوں پر بالترتیب دلالت کرے تو مفہوم رکھے گا، اگر دلالت نہ کرے تو مفہوم نہیں رکھے گا۔ وہ 3 چیزیں کیا ہو گئی؟ 3 چیزیں یہ ہو گئی۔ نمبر 1 ملازمت اور ارتباط حقیقی ہونے پر دلالت کرنا چاہے، دوسری چیز ترتب پر دلالت کرنا چاہے، تیسری چیز انحصار پر دلالت کرنا چاہیے۔ بس یہ تینوں چیزیں جملہ شرطیہ سے استفادہ ہو جائے تو جملہ شرطیہ مفہوم رکھے گا۔ بس اس بنا پر اگر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک پر بھی دلالت نہ کرے، یا 2 پر دلالت نہ کرے، یا تینوں پر دلالت نہ کرے، تو اس جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا۔ بس اس بنا پر اگر جملہ شرطیہ اتفاقیہ ہو، ارتباط و تلازم پر دلالت نہ کرے تو مفہوم نہیں ہوگا۔ اسی طرح تلازم پر دلالت کرے لیکن ترتب پر دلالت نہ کرے، مقدم تعلیق کے لیے سبب ہونے پر دلالت نہ کرے، تو یہاں پہ بھی جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر جملہ شرطیہ سببیت کے منحصر ہونے پر دلالت نہ کرے تو بھی جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم نہیں ہوگا۔ اب یہ بات تو واضح ہے یہاں تک۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ایک سوال اٹھایا، وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ مذکورہ 3 چیزوں پر دلالت کرنا کس بنیاد پر ہے؟ وضع کی بنیاد پر ہے۔ آیا جملہ شرطیہ ان چیزوں کے لیے وضع ہو گیا اس لیے دلالت کرتا ہے، یا اطلاق کی وجہ سے ہے، یعنی مقدمات حکمت کی بنیاد پر قرینہ نہ ہونے کی وجہ سے دلالت کرتا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں صاحب کتاب نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ جملہ شرطیہ مذکورہ 3 چیزوں میں سے تلازم پر دلالت کرنا اور دوسری چیز ترتب پر دلالت کرنا، ان دونوں پر دلالت کرنا بالوضع ہے۔ وضع کی وجہ سے جملہ شرطیہ تلازم پر دلالت کرتا ہے اور ترتب پر دلالت کرتا ہے۔ اما تیسری چیز انحصار پر دلالت کرنا، یہ بالوضع نہیں ہے، یہ بالاطلاق ہے۔ بس 3 چیزوں میں سے 2 پر بالوضع دلالت کرنے والا ہے اور ایک پر بالاطلاق دلالت کرنے والا ہے۔ اب ایک ایک کر کے تینوں کی وضاحت بھی کرتے ہیں۔ صاحب کتاب نے پہلی کی وضاحت کی ہے کہ فرماتے ہیں جملہ شرطیہ تلازم پر دلالت کرنا بالوضع ہے، یعنی جملہ شرطیہ اسی معنی کے لیے وضع ہو گیا، اور اس کا معنی حقیقی یہی ہے، اور اس کی دلیل تبادر ہے۔ جملہ شرطیہ تلازم کے لیے وضع ہونے کی دلیل تبادر ہے، اور تبادر کیا ہے پہلے علامت حقیقت مجاز میں بتایا۔ تبادر کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لفظ بولے تو انسان کے ذہن میں فوراً جو معنی آتا ہے اس کو
متبادر کہتے ہیں، معنی متبادر اور جلدی معنی آنے کو تبادر کہتے ہیں، اور تبادر علامت حقیقت ہے۔ اگر کسی لفظ کے استعمال سے فوراً ایک معنی ذہن میں آ جائے تو وہی معنی اس کا معنی حقیقی شمار ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی جملہ شرطیہ کے استعمال سے فوراً انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جملہ شرطیہ اسی معنی تلازم کے لیے وضع ہوا ہے، اور تلازم سمجھ میں آتا ہے، مقدم و تالی کے درمیان حقیقی رابطہ ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ یہاں اکیلا ادات شرط تلازم کے لیے وضع ہوا ہے، نہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جملہ شرطیہ سے مراد مجموعہ جملہ شرطیہ ہے، یعنی ادات شرط اور ادات جزا اور شرط و جزا کی جو ترکیب کی ہیئت ہے، جو شکل ہے، جملے کی جو شکل اور ہیئت ہے، وہ مجموعاً تلازم پر دلالت کرتا ہے، اکیلا ادات شرط دلالت نہیں کر سکتا ہے۔ اور شرطیہ اتفاقیہ کو شرطیہ کہنا مجاز ہے، حقیقتاً شرطیہ کس کے لیے ہے؟ لزومیہ کے لیے وضع ہے۔ تو شرطیہ اتفاقیہ کو شرطیہ کہنا ہی مجاز ہوگا، یعنی حقیقت میں مقدم و تالی کے درمیان رابطہ نہیں ہے، اور اچانک اور اتفاقاً دونوں ساتھ آئے ہیں، مقدم و تالی ساتھ ساتھ ہے، تو اس کو شرطیہ نہیں کہنا چاہیے، اگر کہا گیا ہے تو بطور مجاز ہے۔ بس یہ پہلی بات۔ اور دوسری چیز جو ترتب ہے اس پر دلالت کرنا بھی بالوضع ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں جملہ شرطیہ ترتب پر دلالت کرنا، یعنی تالی مقدم پر مترتب ہونے پر دلالت کرنا بھی بالوضع ہے، یعنی جملہ شرطیہ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جملہ شرطیہ کے دو وضع ہے، ایک تو تلازم کے لیے وضع ہو گیا، اس کے بعد ترتب کے لیے الگ وضع ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ جملہ شرطیہ تو ایک ہی مرتبہ وضع ہو گیا ہے تلازم کے لیے۔ اما تلازم سے مراد ایسا تلازم ہے جس میں ترتب بھی موجود ہو، یعنی تلازم خاص کے لیے وضع ہوا ہے، خاص تلازم کے لیے جو ترتب کا معنی بھی پایا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مقدم و تالی کے درمیان تلازم ایسا تلازم ہو جس میں مقدم تالی کے لیے علت قرار پائے، سبب قرار پائے، اور اس مطلب کے لیے بھی دلیل تبادر ہے، یعنی تبادر علامت ہے کہ جملہ شرطیہ ترتب پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ جملہ شرطیہ میں شرط کو محل فرض میں قرار دیتے ہیں، کیونکہ شرط کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے جو مقدم ہے وہ فرضی ہے، اس کا واقع ہونا یقینی نہیں ہے۔ مثال کہتے ہیں ان جاء زید فاکرمہ، اگر زید آئے، لیکن زید کا آنا تو یقینی نہیں ہے، ممکن ہے وہ آئے، ممکن ہے نہ آئے۔ اور جب مقدم تحقق ہو تو تالی کا تحقق حتمی ہے، یعنی تالی اس کے پیچھے ضرور آئے گا۔ یا دوسری عبارت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ شرطیہ سے انسان کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ شرط کے حاصل ہونے کے دوران جزا کا حاصل ہونا حتمی ہے، تو یہ حتمی ہونا ترتب کا معنی ہے، اور جملہ شرطیہ کے اس معنی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے مگر کوئی حد درمی کرنے والا یا کوئی ضدی شخص انکار کر سکتا ہے، ورنہ ہر کوئی جملہ شرطیہ کے سننے سے یہی معنی ذہن میں آئے گا کہ جملہ شرطیہ کا مطلب یہی ہے کہ تالی مقدم پر موقوف ہے، مترتب ہے، اگر مقدم وجود میں آ جائے، حاصل ہو جائے، تو اس کے پیچھے تالی ضرور حاصل ہوگا اور وجود میں آ جائے گا۔ بس یہاں تک آج کافی ہے، اس کے بعد اس بحث کا سلسلہ مزید ایک اور درس کی شکل میں مکمل ہوگا۔ تو آج کے خلاصے کے طور پر اتنا کافی ہے، ابھی عبارت شروع کریں گے۔ المناط فی مفہوم الشرط، مفہوم شرط میں معیار۔ ان دلالت الجملة الشرطیہ علی المفہوم تتوقف علی دلالتها بالوضع او بالاطلاق علی امور ثلاثة مترتبة۔ بے شک جملہ شرطیہ کا مفہوم پر دلالت کرنا بالوضع یا بالاطلاق تین امور پر ترتیب وار دلالت کرنے پر موقوف ہے۔ یہ پورے جملے کا معنی یہ ہے
کہ جملہ شرطیہ سے اگر مفہوم نکالنا چاہے تو مفہوم حاصل کرنا موقوف ہے کہ جملہ شرطیہ 3 امور پر بالترتیب دلالت کرے۔ اگر ان 3 چیزوں پر جملہ شرطیہ ترتیب وار دلالت کرے تو مفہوم حاصل ہوگا، ورنہ مفہوم نہیں ہے۔ الاول دلالتها على الارتباط والملازمہ بین المقدم والتالی۔ پہلی چیز جس پر جملہ شرطیہ دلالت کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جملہ شرطیہ مقدم و تالی کے درمیان ارتباط اور ملازمے پر دلالت کرنا چاہیے، یعنی قضیہ شرطیہ لزومیہ ہونا چاہیے، مقدم و تالی کے درمیان ارتباط حقیقی ہو، تلازم ہو، حقیقی اور واقعی رابطہ ہو۔ نمبر 2 دلالتها زیادۃ علی الارتباط والملازمہ علی ان التالی معلق علی المقدم ومترتب علیہ وتابع له۔ دوسری بات جس پر جملہ شرطیہ دلالت کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ارتباط و ملازمت سے بڑھ کر اس بات پر دلالت کرنا چاہیے کہ تالی مقدم پر معلق ہے اور تالی مقدم پر موقوف ہے، مترتب ہے، اور تالی مقدم کا تابع ہے۔ مترتب، معلق، تابع، یہ سب ایک مطلب ہے کہ جملہ شرطیہ اس بات پر دلالت کرنا چاہے کہ تالی پہلے مقدم پر موقوف ہے، یا دوسری عبارت میں مقدم علت ہے، تالی معلول ہے۔ فیکون المقدم سببا للتالی، پس مقدم تالی کے لیے سبب شمار ہوگا، یعنی سبب وہی علت، مقدم علت تالی معلول ہے۔ والمقصود من السبب هنا هو كل ما يترتب عليه الشيء، اور یہاں سبب سے مراد ہر وہ چیز ہے جس پر کوئی چیز مترتب ہے، موقوف ہے۔ وَإِنْ كَانَ شَرْطًا، اگرچہ وہ چیز شرط کے حد تک کیوں نہ ہو۔ وَنَحْوَهُ، نحو شرط، مثلا مقتضی اور عدم معنی، وَنَحْوَ شرطہ سے مراد یہ ہے، کیونکہ جملے شرطیہ میں سبب سے مراد سبب تام مراد نہیں ہے، بس سبب تام کے 3 اجزاء ہے، مقتضی، شرط اور عدم معنی، یہ تینوں مل کر سبب تامہ ہوگا، بس یہاں پہ سبب تامہ مراد نہیں ہے۔ فَيَكُونُ أَعَمَّ مِنَ السَّبَبِ الْمُصْطَلَحِ فِي فَنِّ الْمَعْقُولِ، بس یہ سبب جو ہمارا محل بحث ہے وہ اعم ہوگا اس سبب سے جو علم فن معقول میں، یعنی علم فلسفہ میں اصطلاح ہے، فلسفہ میں جو استعمال کیا جاتا ہے اس معنی سبب سے یہ سبب عام ہے، کیونکہ فن معقول و علم فلسفہ میں جس سبب کو استعمال کرتے ہیں اس سبب سے مراد سبب تام مراد ہے، علت تامہ کو سبب کہلاتے ہیں، یہاں علت تامہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ نمبر 3 دلالتها زیادۃ علی ما تقدم علی انحصار السببیہ فی المقدم، جملہ شرطیہ گزشتہ چیزوں سے بڑھ کر، گزشتہ 2 چیزیں ابھی تلازم اور ترتب، اس سے بڑھ کر جملہ شرطیہ مقدم میں سبب منحصر ہونے پر بھی دلالت کرنا چاہیے، انحصار سببیت پر بھی دلالت کرے۔ انحصار سببیت کا مطلب خود صاحب کتاب فرماتے ہیں بمعنی انہ لا سبب بدیل لہ، کہ اس مقدم کے لیے کوئی بدل سبب نہیں ہے، یترتب علیہ تالی، جس پر تالی موقوف ہو۔ سبب اکیلا ہے، سبب 2 نہیں ہے بلکہ ایک ہی سبب ہے۔ 2 سبب ہونے کی مثال یہ بنا سکتے ہیں کہ ان جاء زید او کان عالما فاکرمہ، یہ 2 شرط ہو یا 3 شرط لائے تو سبب بدیل شمار ہوگا کہ اگر زید آئے یا زید عالم ہو تو اس کا اکرام کرو۔ تو یہاں وجوب اکرام کے لیے 2 سبب ذکر ہوا ہے، ایک تو زید کا آنا، دوسرا زید کا عالم ہونا۔ تو اگر زید کا آنا نہ ہوا تو وجوب اکرام منتفی نہیں ہوگا، زید نہ آنے کی صورت میں منتفی نہیں ہوگا، کیونکہ زید کا عالم ہونا مقرر ہے، زید عالم ہے تو اکرام اس کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو سبب جو ہے بدیل نہیں ہونا چاہیے، سبب اکیلا ہو۔ وتوقف المفہوم للجملة الشرطیہ علی هذه الامور الثلاثة واضح، فرماتے ہیں جملہ شرطیہ کے مفہوم مذکورہ امور پر موقوف ہونا واضح ہے۔ وتوقف المفہوم، یہ مبتدا ہے، واضح خبر ہے، یہاں تک جملہ پورا ہوگا کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ان امور پر موقوف ہونا واضح بات ہے، یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ
سب کے سامنے واضح ہے، کیونکہ لأنہ لو کانت الجملۃ اتفاقیۃ، کیونکہ اگر جملہ اتفاقیہ ہو، قضیہ اتفاقیہ ہو، مثلا ارتباط و ملازمت پر دلالت نہ کرے تو اتفاقیہ ہوگا، اتفاقیہ ہو، او کان التالی غیر مترتب علی المقدم، یا تالی مقدم پر موقوف نہ ہو، یعنی ترتب پر دلالت نہ کرے، او کان مترتبا، یا تالی مقدم پر موقوف ہو ولیکن لا علی نحو الانحصار فیہ، اما تالی مقدم منحصر ہونے کی صورت میں توقف نہ ہو تو ان تینوں صورتوں میں فإنہ فی جمیع ذالک، بے شک ان تمام صورتوں میں لا یلزم من انتفاء المقدم انتفاء التالی، مقدم کے منتفی ہونے سے تالی منتفی ہونا لازم نہیں آئے گا، یعنی جملہ شرطیہ کا مفہوم حاصل نہیں ہوگا، بس یہ بات واضح ہے۔ وَإِنَّمَا الَّذِي يَنبَغِي إِثْبَاتُهُ هُنَا، اور بے شک جو چیز یہاں پہ ثابت کرنا مناسب ہے وہ یہ ہے کہ ان الجملۃ ظاہرۃ فی هذه الامور الثلاثۃ وضعا او اطلاقا، کہ یہ بات ثابت کرنا ہے کہ جملہ شرطیہ ان امور ثلاثہ میں ظاہر ہونا وضع کی بنیاد پر ہے، واضح کی وضع کی وجہ سے ہے یا اطلاق کی وجہ سے ہے، یہ بات ثابت کرنا ضروری ہے، لتکون حجۃ فی المفہوم، تاکہ جملہ شرطیہ مفہوم میں حجت ہو جائے، پس ظہور کو ثابت کرنا پڑے گا، جملہ شرطیہ ان تینوں چیزوں میں ظاہر ہونا ثابت کرنا پڑے گا، یا وضع کے ذریعے سے یا اطلاق کے ذریعے سے۔ والحق ظہور الجملۃ الشرطیۃ فی هذه الامور وضعا فی بعضها واطلاقا فی البعض الاخر، صاحب کتاب کا کہنا ہے کہ حق یہ ہے کہ جملہ شرطیہ مذکورہ بعض امور میں ظہور رکھنا وضع کی بنیاد پر ہے، اور بعض چیزوں میں ظہور رکھنا اطلاق کی بنیاد پر ہے۔ اب یہاں پہ تو بعض کا لفظ استعمال کیا تو دو میں وضعاً ہے اور ایک میں اطلاقاً ہے۔ نمبر ایک تلازم پر دلالت کرنا بالوضع ہے، اور ترتب پر دلالت کرنا بھی بالوضع ہے، آخری صورت یعنی انحصار پر دلالت کرنا بالاطلاق ہے، یعنی نمبر ایک اور دو بالوضع اور نمبر تین بالاطلاق، اور یہاں پہ صاحب کتاب نے یہ واضح نہیں بتایا بلکہ بعض میں ظہور رکھنا بالوضع ہے اور بعض میں ظہور رکھنا اطلاق کی وجہ سے ہے۔ اب ایک ایک کر کے الگ الگ وضاحت کرتے ہیں۔ نمبر ایک، اما دلالتها علی الارتباط ووجود العلقۃ اللزومیہ بین الطرفین فالظاہر انہ بالوضع بحکم التبادر، اما جملہ شرطیہ ارتباط پر دلالت کرنا اور طرفین کے درمیان علاقہ لزومیہ پر دلالت کرنا، علقہ لزومیہ نے دونوں آپس میں حقیقی رابطہ ہونے پر دلالت کرنا، فالظاہر انہ بالوضع، ظاہراً یہ دلالت بالوضع ہے، بحکم تبادر، تبادر کے حکم کے ذریعے سے یہ بات ثابت ہے، کیونکہ جملہ شرطیہ جب استعمال کرتے ہیں تو انسان کے ذہن میں فوراً تلازم آتا ہے، تلازم فوراً ذہن میں آتا ہے اور ارتباط ذہن میں آتا ہے۔ ولیکن لا بوضع خصوص ادوات الشرط، اما یہ فقط ادات شرط یعنی حرف شرط کے خصوصی وضع کی وجہ سے نہیں ہے، ادات شرط کے خصوصی وضع کی وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں شرطیہ فقط تلازم کے لیے وضع ہوا ہو، ایسا نہیں ہے، حتی ینکر وضعها لذالک، یہاں تک کہ ادات شرط اس معنی کے لیے وضع کرنے کا انکار کیا جائے، یعنی اگر صرف ان شرطیہ اذا شرطیہ جو بھی ادات شرط ہے وہ تلازم کے معنی کے لیے وضع ہونا یہ ثابت نہیں ہے، اگر کوئی انکار کرے تو کر سکتا ہے، اما ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ فقط ادات شرط تلازم کے لیے وضع ہوا، نہیں، بل بوضع الہیئۃ الترکیبیہ للجملۃ الشرطیہ بمجموعها، بلکہ جملہ شرطیہ کی وضع کی ہیئت، ہیئت ترکیبیہ جملہ شرطیہ کی مجموع ہیئت ترکیبیہ کی وضع کی وجہ سے دلالت کرے گا، بل بوضع الہیئت الترکیبیہ للجملۃ الشرطیہ، جملہ شرطیہ کی ہیئت ترکیبیہ کے وضع کی وجہ سے دلالت کرے گا، بمجموعها، مجموع ہیئت ترکیبیہ، یا مجموعہ یعنی مجموع جملہ شرطیہ، مجموع جملہ شرطیہ کے ہیئت کی وضع کی وجہ سے تلازم پر دلالت کرے گا۔ ہاں، یہ
عبارت کا مطلب یہ ہے. بس اکیلا ادات شرط نہیں ہے بلکہ ادات شرط، ادات جزا، کیونکہ اکثر جو ہے فاعل جزائیہ ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور شرط پہلے رکھنا جزا بعد میں رکھنا، یعنی جملے شرطیہ کی جو خاص ترتیب ہے اس ترتیب کے ہیئت تلازم کے لیے وضع ہوا ہے. وعلیہ اس بنا پر فاستعمالها فی الاتفاقیۃ یکون بالعنایۃ، تو جملہ شرطیہ قضیہ اتفاقیہ میں استعمال کرنا، شرطیہ اتفاقیہ کو شرطیہ ہی کہنا، یکون بالعنایہ وہ مجازی طور پر ہوگا، عنایہ بالمجاز ہوگا. وادعاء التلازم والارتباط بین المقدم والتالی، اور مقدم و تالی کے درمیان تلازم کے دعویٰ کے ساتھ ہوگا. حقیقتاً تلازم نہیں ہے بلکہ تلازم ہونے کا دعویٰ ہے. اذا اتفقت لهما المقارنة فی الوجود، اگر مقدم و تالی کے درمیان وجود خارجی میں مقارنت اور ساتھ ہونا اتفاق ہو جائے، تکرار ہو جائے، بار بار دو چیزیں ساتھ ساتھ آتے رہے تو دونوں ملا کے جملہ شرطیہ بنا سکتے ہیں. اما وہ شرطیہ اتفاقیہ کہلائیں گے کیونکہ یہ اچانک دونوں ساتھ آئے ہیں، ورنہ حقیقت میں دونوں میں کوئی رابطہ نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے مثال دیا، ان جاء علی فی الدرس یا کلما جاء علی فی الدرس فإن المدرس قد سبق شروعه فی الدرس، تو جب بھی علی کلاس میں آتا ہے تو مدرس پہلے درس شروع کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ مقدم یعنی علی کلاس میں آنا اور تعلی یہاں پہ مدرس کا شروع کرنا، ان دونوں میں کوئی ذاتی رابطہ نہیں ہے بلکہ یہ بار بار تکرار ہوا ہے، اس لیے دونوں کو آپس میں ملا کے جملہ شرطیہ بنا دیا ہے، اور اس کو شرطیہ کہنا ہی مجاز ہے، حقیقتاً اس کو شرطیہ نہیں کہہ سکتے ہیں. بس جملہ شرطیہ کا تلازم پر دلالت کرنا بالوضع ہے، یہ بات ثابت ہو گئی. نمبر 2، وَأَمَّا دَلَالَتُهَا عَلَىٰ أَنَّ التَّالِيَ مُتَرَتِّبٌ عَلَى الْمُقَدَّمِ، اما جملہ شرطیہ اس بات پر دلالت کرنا کہ تالی مقدم پر مترتب ہے، اس پر موقوف ہے، بِأَيِّ نَحْوٍ مِنْ أَنْحَاءِ التَّرَتُّبِ، اب ترتب کے اقسام میں سے جو بھی ہو، ترتب علی ہو، معلولی ہو، اس کی 4 صورتیں ہیں جو کل کے درس میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ دونوں میں ترتب ہونے کے مختلف صورتیں ہیں. تو فَهُوَ بِالْوَضْعِ أَيْضًا، بس یہ مقدم و تالی آپس میں مترتب ہونے پر دلالت کرنا بھی وضع کے ذریعے سے ہے. ایضاً اس لیے کہا جس طرح تلازم پر دلالت کرنا بھی بالوضع تھا، اسی طرح ترتب پر دلالت کرنا بھی بالوضع ہے، دونوں بالوضع ہے. ولیکن لا بمعنى انها موضوعة بوضعین، وضع للتلازم ووضع آخر للترتب. اما یہ بالوضع ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ کے لیے 2 وضع ہو، یعنی جملہ شرطیہ 2 مرتبہ وضع ہوا ہو، ایک تلازم کے لیے الگ وضع کیا ہو، ترتب کے لیے الگ وضع کیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وضع ایک دفعہ ہو گیا ہے تلازم کے لیے. اما تلازم سے مراد ایسا تلازم جس میں ارتباط بھی ساتھ ہو، یہ مراد ہے. ولیکن لا بمعنی، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ انہا موضوعات بوضعین، کی جملہ شرطیہ 2 وضع کے ذریعے سے وضع ہوا ہے، یہ مراد نہیں ہے. وضع للتلازم، ایک تلازم کے لیے وضع ہوا ہو، وضع آخر للترتب، ایک اور وضع ترتب کے لیے ہوا ہو، اس طرح معنی نہیں ہے. بل بمعنی، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انہا موضوعات بوضع واحد، کہ جملہ شرطیہ ایک ہی وضع کے ساتھ وضع ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ للارتباط الخاص، خاص تلازم ارتباط کے لیے ہے. وَهُوَ ترتب التالی علی المقدم، وہ ارتباط خاص یہ ہے کہ تالی مقدم پر موقوف ہونے والا ارتباط ہے. بس اسی خاص ارتباط کے لیے ایک ہی وضع میں وضع ہو گیا ہے. والدلیل علی ذلک هو التبادر ترتب التالی علی المقدم عنہا، اور اس مطلب پر دلیل تالی مقدم پر مترتب ہونا تبادر ہونا ہے. جملہ شرطیہ سے یہی معنی تبادر ہوتا ہے. جملہ شرطیہ جب استعمال کرتے ہیں تو انسان کے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ تالی مقدم پر موقوف ہے. فَإِنَّهَا تَدُلُّ، بے شک جملہ شرطیہ دلالت کرتا ہے، عَلَىٰ أَنَّ الْمُقَدَّمَ وُضِعَ فِيهَا مَوْضِعَ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ، کہ جملہ شرطیہ اس بات کے لیے وضع ہوا ہے کہ مقدم جملے میں محل فرض اور محل تقدیر میں رکھا ہے،
یعنی مقدم کو حتمی نہیں کہتے بلکہ مقدم فرضی ہے۔ وعلی تقدیر حصولہ فالتالی حاصل عندہ طبعا، اور مقدم حاصل ہونے کی فرض کے ساتھ تالی بھی اس کے نزدیک حاصل ہونے والا ہے طبعا، اس کی پیروی میں، تالی مقدم کی پیروی میں حاصل ہونے والا ہے۔ یتلوہ بالحصول، تالی مقدم کے پیچھے آئے گا حصول میں، اسی لیے تالی کو تالی کہا، تالی کہنے پیچھے آنے والا ہے۔ او فقل، یا آپ یوں کہو، ان المتبادر منہا لابدیت الجزاء عند فرض حصول الشرط، یا اس مطلب کو دوسری عبارت میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جملہ شرطیہ سے جو بات تبادر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شرط کے حصول کے فرض کے دوران جزا لابد ہے، جزا حتمی ہے۔ لابدیت سے مراد یعنی جزا حتمی ہے، اگر شرط حاصل ہونا فرض کرے تو جزا ہو ہی نہیں سکتا، نہ آئے، جزا آنا لازمی ہے، جیسے کہ کلما کانت الشمس طالعہ، یہ شرط ہے، جب بھی سورج طلوع کرے تو فالنہار موجودن، تو اگر سورج طلوع کرنا حاصل ہو جائے تو یقیناً دن بھی آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ سورج طلوع کرے دن نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وَهَذَا لَا يُمْكِنُ أَن يُنْكِرَهُ إِلَّا مُكَابِرٌ أَوْ غَافِلٌ، اور یہ ایسا مطلب ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے مگر مکابر انکار کر سکتا ہے۔ مکابر جو حق کے مقابلے میں تکبر کرنے والا ضدی شخص انکار کر سکتا ہے، او غافلون، یا شخص غافل اس بات سے انکار کر سکتا ہے۔ فَإِنَّ هَذَا هُوَ مَعْنَى التَّعْلِيقِ، اور یہی تعلیق کا مطلب ہے، الَّذِي هُوَ مفاد الجملۃ الشرطیہ، یہی تعلیق جملہ شرطیہ کا معنی ہے، التي لا مفاد لها غیرہ، جملہ شرطیہ کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہی نہیں ہے، جملہ شرطیہ کی جان ہی تعلیق ہے، شرط کا معنی، جملہ شرطیہ کا مطلب ہی تالی مقدم پر لٹکا ہوا ہے، تالی کا اصلی معنی لٹکانے کا معنی ہے، تو تالی کا وجود مقدم پر لٹکا ہوا ہے، اگر مقدم وجود میں آئے تو تالی ضرور وجود میں آئے گا۔ وَمِنْ هُنَا سَمُّ الْجُزْءَ الْأَوَّلَ مِنْهَا شَرْطًا وَمُقَدَّمًا، اور یہیں سے نام رکھا ہے جزء اول کو شرط اور مقدم نام رکھا گیا ہے۔ وَسَمُّ الْجُزْءَ الثَّانِيَ جَزَاءً وَتَالِيًا، اور انہوں نے جزء ثانی کو جزا اور تالی نام رکھا ہے، تو نام سے ہی واضح ہے، تالی یعنی پیچھے آنے والا، مقدم پہلے چیز کو مقدم کہتے تھے، تالی بات والے کو، شرط چونکہ پہلے ہے اس لیے پہلے مقدم نام رکھا اور جزا کو تالی کہا۔ وصلی اللہ علیہ